کیونکہ ایک بار جب واقف نے زمین کو اللہ کے لیے، جب وہ قبرستان کے لیے وقف کر دیا یا جنازہ گاہ کے لیے وقف کر دیا، تو واقف کی ملکیت سے وہ زمین نکل کر کے وہ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی، اس لیے کہ واقف نے جس ارادے سے، جس مقصد کے اندر وقف کیا ہے، وہ زمین اسی مقصد کے اندر استعمال ہوگی۔ اگر زمین کو وقف کیا ہے مسجد کے لیے، اب مسجد کمیٹی چاہے کہ ہم قبرستان بنا دیں، وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ موہنی سے محمد سجاد صاحب پوچھتے ہیں کہ قبرستان میں ایک خاص جگہ ہے اور وہاں مردے کی تدفین بھی ہو چکی ہے، لیکن اس پر مٹی بھروا کر کے بالکل برابر کر دیا جائے، اور برابر کرنے کے بعد پھر وہاں پر جنازہ گاہ بنا دیا جائے، اور جنازہ گاہ بنا کر کے وہاں پر جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نہیں، میرے محترم بزرگوں دوستو، قبرستان میں ہرگز جنازے کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کی وجہ سے، برابر کرنے کی وجہ سے وہ قبر ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ قبر باقی رہے گی۔ ہمارے برابر کر دینے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ قبر ختم ہو جائے گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے، عام طور سے لوگوں کو اس طرف متوجہ ہونے کی شدید ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ قبرستان کے اندر جب آدمی زمین وقف کر دیتا ہے اور وہ زمین قبرستان میں وقف ہو جاتی ہے، تو پھر قبرستان کمیٹی یا قبرستان کے متولی یا قبرستان کے ذمہ دار یا کوئی بھی حضرات اپنی مرضی سے، اپنے فیصلے سے، اپنے رائے اور مشورے سے قبرستان کی جگہ کو جنازہ گاہ ہرگز نہیں بنا سکتے ہیں، چاہے وہاں پر قبر ہو یا وہاں پر قبر نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ واقف جس نے زمین کو وقف کیا ہے، جس نے زمین کو ڈونیٹ کیا ہے، تو جو ڈونر ہے، وقف کرنے والا، زمین کو ڈونیٹ کرنے والا، اس نے جس ارادے سے، جس نیت سے، جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے، ڈونیٹ کیا ہے، اسی چیز کے اندر، اسی مد کے اندر، اسی شے کے اندر وہ چیزیں استعمال ہونی چاہیے۔ اب واقف نے اگر زمین کو وقف کیا ہے مسجد کے لیے، اب مسجد کمیٹی چاہے کہ ہم قبرستان بنا دیں، وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ واقف نے زمین کو وقف کیا ہے قبرستان کے لیے، اب قبرستان کمیٹی چاہے کہ ہم جنازہ گاہ بنا دیں، ہرگز نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح واقف نے زمین کو وقف کیا ہے قبرستان کے لیے، یا یہ کہ واقف نے زمین کو وقف کیا ہے جنازہ گاہ کے لیے، اور قبرستان کمیٹی چاہے کہ ہم اس جنازہ گاہ کو قبرستان میں شامل کر لیں، تو وہ قبرستان میں شامل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ واقف نے جس ارادے سے، جس مقصد کے اندر وقف کیا ہے، وہ زمین اسی مقصد کے اندر استعمال ہوگی۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر واقف نے، وقف کرنے والے میں، زمین کو ڈونیٹ کرنے والے اگر حیات سے ہوں، وہ زندہ ہوں، اور پھر وہ چاہ رہے ہوں کہ ہم اس میں جو پہلے وقف کر چکے تھے قبرستان کے لیے، اس زمین کو لے کر کے اب ہم اس کو عیدگاہ کے لیے یا اس کو جنازہ گاہ کے لیے وقف کر دیں، تو واقف وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک بار جب واقف نے زمین کو اللہ کے لیے، جب وہ قبرستان کے لیے وقف کر دیا یا جنازہ گاہ کے لیے وقف کر دیا، تو واقف کی ملکیت سے وہ زمین نکل کر کے وہ اللہ کی ملکیت میں چلی گئی۔ اب جو زمین ڈونیٹ کرنے والا ہے، زمین کو وقف کرنے والا ہے، زمین کو قبرستان کے لیے دینے والا ہے، وہ بھی اس زمین کو واپس لے کر کے دوبارہ دوسری چیز میں وقف نہیں کر سکتا۔ ہمارے علاقے میں عام طور سے بڑی بد احتیاطی یہ ہوتی ہے کہ قبرستان بہت لمبا چوڑا ہے اور جنازے کی نماز پہلے روڈ پر ہوا کرتی تھی یا کسی خاص میدان میں ہوا کرتی تھی یا کہیں اور ہوا کرتی تھی، اور اب کسی بنیاد پر پریشانی ہو گئی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ قبرستان کے اندر ہی ایک خاص جگہ بنا لیتے ہیں اور وہیں پر جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان اور جنازہ کی نماز یہ دونوں تو ایک ہی ہے، چنانچہ ہم اسی میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہ صحیح بالکل نہیں ہے۔ واقف نے جس کام کے لیے زمین کو وقف کیا ہے، اسی کام میں وہ استعمال ہوگا۔ لہٰذا
اگر زمین قبرستان کے لیے وقف ہو چکی ہے اس میں جنازے کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر زمین جنازہ گاہ کے لیے وقف ہو چکی ہے اس میں قبرستان نہیں بن سکتا ہے۔ اگر زمین مسجد کے لیے وقف ہو چکی ہے وہ زمین قبرستان کو ڈونیٹ نہیں کیا سکتا ہے۔ اگر زمین قبرستان کے لیے وقف ہو چکی ہے اس زمین کو مسجد کے لیے وقف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بات کا خوب اہتمام کرنی چاہیے کہ واقف نے، ڈونر نے جس مقصد کے لیے زمین کو وقف کیا ہے اسی مقصد کے اندر وہ زمین استعمال ہوگی، اس کے علاوہ دیگر مقصد کے لیے اراکین کمیٹی، قبرستان کمیٹی یا کوئی بھی اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہوگا اگر اپنی مرضی سے کسی اور کام میں استعمال کرے گا۔ امید ہے انشاءاللہ کہ بات سمجھ میں آ گئی۔